انہوں نے بہت سمجھداری کے ساتھ پیسے خرچ کی اور 35 کروڑ روپے مکمل کیا. 5 کروڑ روپے کی انہوں نے بچت کی. اور دوسرا یہ مین سیف سٹی کے ساتھ ہوک اپ ہوگا جو لاہور میں اس کا مین سینٹر ہے. تیسرا جو ایک پروجیکٹ جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیڈ کر رہے ہیں جس میں سکھ ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے, یہ اس کے لیے بھی ہمارے لیے بہت ایک فائدہ مند ہوگا, بیکاز سکھوں کے لیے جو ہم ٹورزم ڈپارٹمنٹ ایک پورا پلان لانچ کر رہے ہیں جس میں سکھ صرف ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں گے. 6 سے لے کے جتنے مرضی ہوں, منیمم 6 کا گروپ ہوگا جس کو پنجاب حکومت سے انہوں نے صرف رابطہ کرنا ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے. ان کا ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ سارا کا سارا جو وزٹ ہوگا وہ 1200 سے لے کے اوپر ڈالر, منیمم $1200 کا وہ پروجیکٹ ہے, پلان ہے, جس میں ان کا ہوٹل بھی ہے, کھانا بھی ہے, رہنا بھی ہے, پولیس کی سیکیورٹی بھی ہے, سب کچھ ہے. تو اس کو زاہد صاحب دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو آفیشیلی لانچ کرنے والے ہیں. تو یہ جو سارا ہم ٹورزم سے ریلیٹڈ, بیکاز دیکھیں دنیا میں ٹورزم سے آدھے سے زیادہ ملکوں کی دنیا کی اکانومی چلی ٹورزم سے رہی ہے, لاکھوں میں لوگ آتے ہیں. اور سکھوں کے لیے ننکانہ صاحب, کرتارپور, حسن ابدال بڑے امپورٹنٹ شہر ہیں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ سکھ ٹورزم کو ہم پروموٹ کریں اور جتنا بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے, وہ کرے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پروجیکٹ ہماری کرائم کو بھی کنٹرول کرے گا اور سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اور آخری چیز کہ سیف سٹی نے یہ پروجیکٹ دن رات لگا کے کمپلیٹ کیا ہے اور پیسے بچائے ہیں, تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ان کو ہم سب کی طرف سے یہ شاباش کے بھی مستحق ہیں اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک ہو. حالیہ کچھ عرصے میں جو پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر ایک ٹیررزم کی لہر آئی ہے, اس میں جو سیف سٹی کا کردار ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے. آج کے اس پروجیکٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں اس میں جب نیٹ ورکنگ کی جائے گی تو یہ کتنا بینیفیشری ہوگا پنجاب پولیس کے لیے, ایڈمنسٹریشن کے لیے, اور ٹیررزم جیسی جو ایک آفت ہے اس کو روکنے کے لیے. دیکھیں ایک ڈیفینیٹلی ایک کچھ واقعات دہشت گردی کے ہوئے ہیں اور یہ پھر پولیس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ود ان 24 آور جو آخری انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو انہوں نے ود ان 24 آورز انہوں نے ان کو تمام لوگوں کو پکڑا ہے. ڈیٹیلز آپ کے پاس اور سامنے جلد آ جائیں گی. 100 بلین کا پروجیکٹ بن رہا تھا گجرانوالا, فیصل آباد اور راولپنڈی, جو ہم 17 بلین میں کرنے جا رہے ہیں. تینوں شہروں کو اگر آپ ملائیں تو جو پرانا پروجیکٹ کی پرپوزل تھی وہ 100 بلین کی تھی, اور ہماری کوشش ہے وہ ود ان 120 ڈیز مکمل کر لیں. اور ڈیفینیٹلی اس کا تعلق دہشت گردی سے بھی ہے اور کرائم سے بھی ہے, بیکاز کرائم کے لیے بھی یہ بڑا میٹر کرتا ہے اور دہشت گردی سے بھی یہ ریلیٹڈ ہے سارا کچھ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے, پوری ٹیم ہماری لگی ہوئی ہے کہ وہ پروجیکٹ دن رات لگا کے مکمل کریں, اور جہاں جہاں ضرورت پڑی ہم اور بھی جگہ پہ یہ شوٹ کر سکیں. چھوٹے شہروں میں بھی بنائے. گزشتہ روز ایک واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا, اور اس میں جو دہشت گرد ان کو پکڑ لیا گیا ہے. تو کیا ان دہشت گردوں کا تعلق جو ہے وہ دشمن ملک سے ہے؟ اور دوسرا یہ سیف سٹی کا جو پروجیکٹ یہاں پر آپ نے لانچ کیا ہے, اس کے بھی بڑے فائدے ہوں گے مستقبل میں, کیونکہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں سیکورٹی جو ہے وہ آتی ہے. تو کیا یہاں پر آلریڈی ڈولفن کی استعداد کا جو ہے بڑھائی جائے گی اور کیمرے جو ہیں وہ ان کے وائرلیس سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیے جائیں گے؟ پہلی بات کہ وہ ڈیٹیلز آپ کو ہم ثبوتوں کے ساتھ انشاءاللہ جلد پرووائڈ کر دیں گے. آلریڈی انہوں نے آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کر دی ہے, پلس کیمرے آلریڈی وائرلیس کے ساتھ ہک اپ ہو گئے ہیں. ابھی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اندر جا کے ڈیٹیل وزٹ آپ لوگ, میں بلکہ سجیسٹ کروں گا ضرور کریں, اور وائرلیس آپریٹر ساری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری کوآرڈینیشن کے ساتھ کریں. جی خواہش صاحب. ایپیکس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی کو بھی مذہب کے نام پر دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے. یہ ایپیکس کا ڈاکٹر صاحب اس میٹنگ میں تھے جہاں یہ گورنمنٹ کلیئر انسٹرکشن ہے. اس وقت تلنگانہ جو ہے پنجاب کے سینسٹیو موسٹ سٹیز میں شمار ہوتا ہے. جو لوگ یہ پنجاب کے ریموٹ ایریاز میں اسلام اور اردو کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں یا جو بھاڑ لیتے ہیں, افغانیوں کی طرح ان کے خلاف بھی آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں
یہ بالکل کلیئرٹی ہے، ہم سب کا یہ مشترکہ فیصلہ تھا جو نیشنل ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے کہ اسلام کے نام پر کسی بھی صورت میں ایکسٹریمزم اور دہشت گردی کی اجازت نہیں ہوئے گی، اور اس کے لیے ہر ممکن ہر صوبہ ہر ایک نے بالکل ایک ہی زبان میں کہا تھا کہ ہم سارے مل کے اس کے اوپر آپریشن کریں گے جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت پڑی. اگر کہیں پہ ایکسٹریمزم کا کوئی واقعہ ہوگا اس کا اسی طرح جواب دیا جائے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو روکنے کے لیے بھی جو ممکن چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس میں فیصلے ہوئے ہیں. کچھ فیصلے آپ کے سامنے ہیں، کچھ نظر آ رہے ہیں، کچھ ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت بہتر رزلٹ نکلیں گے اس کے اوپر. ننکانہ صاحب کی بات کرنی. ننکانہ صاحب کے حوالے سے سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ لگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ننکانہ صاحب کی بلدیات کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے بڑا گولڈ کا اسٹرکچر ہے ننکانہ صاحب میں، خاص طور پہ شروع سے ننکانہ آنے والی سائڈیں پر اس پر بھی پنجاب گورنمنٹ کچھ مدد حاصل کرنے جا رہی ہے. ننکانہ صاحب تو ان شہروں میں سے ہے جو بلیسڈ ہے، موٹر وے کے ساتھ لنکڈ ہے. میں ابھی بائی روڈ لاہور آیا ہوں، 45 منٹس میں پہنچ گئے. تو لاہور کے اندر اتنی دیر لگتی ہے پہنچنے میں، لیکن دوسری بات جو ان کا DHQ ہاسپٹل ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھی حالت میں ہے. میرے خیال دو یا تین وزٹ تو ہو چکے ہیں اس ہاسپٹل کے. مطلب بہت سارے ہاسپٹلوں سے بہتر ہاسپٹل ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جہاں چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ ہم ضرور پورے کر لیں. سیلاب کے حوالے سے یہ ہے کہ ننکانہ صاحب میں آپ نے 2 وزٹ کیے ہیں، لیکن فنڈ کی عدم دستیابی کی وجہ سے میڈیسن بالکل 50% ہاسپٹل دیکھیں اس لیے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ وزٹ تو کرتے ہیں، پنجاب میں بہت اچھا ہے آپ کا، لیکن فنڈ دیکھیں میری بات سنیں، بجٹ وہی ہے، ٹھیک ہے. پنجاب حکومت کے پاس بھی وہی بجٹ ہے جو آپ کے گھر کے آپ کا بجٹ ہے، ٹھیک. اب اسی کے اندر گزارا کرنا ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ادویات 100% ملیں. ادویات مہنگی بھی ہو گئی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا. جو پہلے گولی 2 روپے کی تھی وہ اب 3-3.5 روپے کی ہے. اسی کے اندر گزارا کرنا ہے، لیکن ہم ہر ہاسپٹل کا بجٹ کو زاہد صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہوئی ہے جو ریوائز کر رہی ہے. ایک کو دیکھنا ہے. آپ کا پیسہ آپ کی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے، جتنے دن تک ہیں ہم نے کوشش ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو، خرچ کرنا ہے. لیکن ہم کل بھی ساحیوال گئے تھے، یہی ایشو پیشنٹس ڈیفینیٹلی زیادہ ہیں اور دوائی کی جو پرائس ہے اوپر جا چکی ہے، تو اس کو ری ایڈجسٹ کر رہے ہیں. ٹرامبا سینٹر اور بابا گرو نانک یونیورسٹی اور پولیس لائن اور DPO دفتر فنڈ نہیں آ رہے، لہٰذا فنڈ تو جاری سر ایک اور ایڈ وہ بابا گرو نانک یونیورسٹی تو مان جانی چاہیے. یونیورسٹی کا کیا ہے؟ یونیورسٹی DPO آفس شروع ہو گیا. DPO آفس شروع ہو گیا ہے. یونیورسٹی کے میں ڈیٹیل لے لوں. آخری سوال. سے آئے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جہاں پہ اسموک کا یا آلودگی کا بڑا مسئلہ ہے. آپ ہائی وے سے موٹر وے سے آئے ہیں، آپ شیخوپورہ کے حدود میں گزرے اور ننکانہ صاحب کے حدود میں آئے. آپ نے خود یہ دیکھا ہوگا کہ آج بھی روڈ کے دونوں طرف، ہائی وے کے موٹر وے کے دونوں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور اسموک کا بہت مسئلہ ہے اس ملک میں. اتنا مسئلہ ہے کہ دفعہ 44 لگائی ہوئی ہے ہم نے، اور ہم ایوری ویڈنسڈے آف کرنے بھی جا رہے ہیں کہ ورک فرام ہوم ہوگا. تو اس پہ دفعہ 44 لگی ہوئی ہے اور نہیں، میں آپ کو بتا دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ ضرور آگ لگ رہی ہے، لیکن آپ صرف کمپیریزن کر لیں. اس دفعہ ہمیں فائدہ یہ ہے کہ لمز ایک اسلام آباد میں نیا آرمی نے سینٹر اسٹیبلش کیا ہے جو سیٹلائٹ سے ہمیں امیجنگ دے دیتا ہے. آپ کو یہاں تک بتا دیتا ہے کہ آپ کی فصل میں کون سی سونڈی نے حملہ کیا ہے، وہ ہمیں مانیٹر کر کے دے رہا ہے. آگ ضرور لگی ہے لیکن اتنی ریشو نہیں، کیونکہ DC صاحبان نے اپنی ٹیموں کے تھرو میسج بھی دیے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں. لگ ضرور رہی ہے، جو ایکشن ہے وہ بھی ہم لے رہے ہیں. پلس جو چھٹی اور وہ والی بات ہے، دیکھیں اگر اسموگ اگر ہم کنٹرول میں رکھا، ایک لیول تک رکھا، تو ہمیں چھٹی یا باقی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر اس لیول سے اوپر چلا گیا تو ڈیفینیٹلی کیبنٹ کا ٹیوزڈے کو اجلاس ہے، اس میں ہم فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے. اور کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم سپرے پانی کا جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ جو DC صاحبان ہیں سارے کے سارے پورے پنجاب میں وہ لگے ہوئے ہیں کہ کم سے کم جلے. تو ہماری پوری کوشش ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس دفعہ اور ابھی پچھلے ہفتے سے ہم جو ہمارا اللہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے اعزاز ہوتا تھا کہ جی ہم پہلے نمبر پہ دنیا میں، اب اس ٹائم 4تھے 5ویں 6ٹھے پہ چل رہے ہیں. کپتان کے نگران وزیر پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے صحافیوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں، اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ سکھ ٹورزم کو مکمل سپورٹ کریں گے.